گلشن رحمان کو مسمار کر دیا گیا۔ گلشن رحمان کو مسمار کرنے کی کیا وجہ بنی؟ ہزاروں لوگوں کی جمع پونجی ضائع ہو گئی اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اور مزید کے ڈی اے اور اینٹی انکروچمنٹ کون سے سیکٹرز میں مزید کارروائی کرنے والی ہے؟ کیا ہے حقیقت، کیا ہے سچائی؟ آج کی اس ویڈیو ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام حسام الدین ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پراپ ٹیک پاکستان۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ویورز، امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں گلشن رحمان کے حوالے سے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گلشن رحمان، بی ایم آر، الحمزہ اسٹیٹ اور دیگر قسم کے فراڈ لوگ جو ہے وہ لوگوں کا پیسہ ہتھیانے کے چکر میں صبح شام بڑی بڑی باتیں اور دیگر قسم کے دعوے کر رہے تھے۔ ابھی ریسنٹلی پچھلے کچھ دنوں میں کے ڈی اے اور اینٹی انکروچمنٹ نے اور جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، رینجرز اور دیگر فورسز ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر گلشن رحمان کو مسمار کیا۔ نہ ہی صرف مسمار کیا بلکہ وہاں کے جتنے بھی بکنگ آفیسز تھے اور لیگل کنسٹرکشن ہوئی تھیں ان سب کو بھی منجمد کر دیا۔ اور صرف یہ اس وجہ سے ہوا کہ لوگوں کی ہتھیائی ہوئی زمین، لوگوں کے پلاٹس، جن لوگوں نے سرجانی ٹاؤن سیکٹر 13 اور سیکٹر 10 کے اندر آج سے کئی سال پہلے اپنی جمع پونجی خرچ کری تھی، اس کے اوپر جا کر یہ کچھ جو نام ہے جن کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے، جن کو جو ہے وہ جن کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے، وہ بڑے بڑے دعوے کر کے لوگوں کا مزید پیسہ ہتھیا رہے تھے۔ آپ اس بات سے خود اندازہ لگائیں کہ 5,000 10,000 روپے میں کون سا پلاٹ ملتا ہے، یا کل مالیت کسی پلاٹ کی 50,000 روپے کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر ہم لوگ نارتھ کراچی کے کسی بھی ایک نارمل سے ایریا کے اندر کی بات کریں تو اس میں 1 کروڑ روپے سے کم کوئی پلاٹ موجود نہیں ہے۔ جی ہاں، میں یہاں بات کر رہا ہوں کے ڈی اے کے وہ پلاٹ جس میں ہم لوگ آج رہتے ہیں نارتھ کراچی کے اندر، نارتھ ناظم آباد اور جتنے بھی کے ڈی اے کے اندر میں ایریاز آتے ہیں، ان کی جو اصل مالیت ہے وہ 1 کروڑ روپے سے سٹارٹ ہے اور 50 کروڑ روپے تک بھی جاتی ہے۔ وہیں اگر میں ڈیفینس کی بات کروں تو ڈیفینس کے اندر اگر کوئی پلاٹ 50 کروڑ روپے کا ہے، 25 کروڑ روپے کا ہے، مرے سے مرا 20 کروڑ روپے کا ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اس کی اپنی ایریا کی ویلیو کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی لیگیلٹیز، اس کی قانونی حیثیت کی وجہ سے ہے۔ یہاں بیچارے وہ لوگ جو کہ اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھتے ہیں، ذرا سی یوٹیوبرز کی ویڈیوز دیکھ کے ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور جا کے بکنگز کروا لیتے ہیں، بھلے ہی وہ 5,000 روپے سے بکنگ کروائیں، 10,000 روپے سے کروائیں یا 50,000 روپے سے کروائیں۔ یہ ایک آج کے دور میں سمجھ لیں کہ پیسے کی جو قدر ہے وہ بہت زیادہ اس وقت گری ہوئی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا اماؤنٹ بھی ہر ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لیے اس وقت بڑے معنی رکھتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے جو قصوروار ہے وہ لوگ ہیں جو کہ اس کالے دھندے کے اندر ملوث ہوتے ہیں، جیسے کہ بی ایم آر، الحمزہ ریئل اسٹیٹ، اس کے اوپر کون سے یوٹیوبرز کو بلا کے جو ہے وہ پروموشنز کی گئیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان یوٹیوبرز کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے کہ آج اگر 13 مئی کو ایکشن ہوا ہے تو 12 مئی تک کی ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ گلشن رحمان فیز 1 2 3 4 بن گیا ہے، یہاں پہ درخت لگنے والے ہیں، یہاں پہ سولر لگ گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ جو دکھا رہے ہیں وہ ان کے خود کے پیسوں کا نہیں ہے، وہ آپ ہی کے پیسے لے کر اس وہاں پہ جتنے بھی تعمیراتی کام کروائے گئے ہیں آپ کو دکھا کے آپ کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ وہیں ایک ایسا آدمی جو کہ آگے سوشل میڈیا کے اوپر کہتا ہے کہ میں تو جو ہوں وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، میں تو جو ہوں وہ کوئی دے نہیں سکتا، میں تو قبضہ بھی دے رہا ہوں، میں تو یہ بھی دے رہا ہوں۔ تو جناب وہ قبضہ کوئی اپنی جیب سے نہیں دے رہا یا کوئی اپنے گھر سے لا کے نہیں دے رہا، وہ لوگوں کی وہ زمینیں جو ہتھیائی گئی ہیں، جو لوٹی گئی ہیں، ان بیچارے ایسے لوگ جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یار ان کی زمین ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ چڑھ چکی ہے، اور مزید وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ابھی تو یہ جو جتنا بھی ایکشن ہوا ہے یہ سیکٹر 13 اور 10 کے اندر کیا گیا ہے، اور یہاں پہ جتنی بھی لیگل کنسٹرکشن، انلیگل بکنگ، انلیگل قبضے دیے گئے تھے ان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑا ایکشن لیا، جیسے کہ آپ لوگ فوٹیجز میں بھی نظر آپ لوگوں کو آ رہا ہوگا۔
اور اس میں تھوڑا سا ایک اور ریزسٹنس بھی دیکھنے میں آئی کہ یہاں پہ فائرنگ بھی کی گئی ایسے شر پسند عناصر کی طرف سے جو کہ کل تک بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں تو پیسفل آدمی ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو فلانا ہوں۔ نارتھ کراچی ناون چورنگی سے لے کے آگے عبداللہ چوک تک بڑے بڑے BMR کے بورڈ لگے ہوئے تھے، گلشن رحمان اور فلانا اور دھماکہ، اور اسی طریقے سے تیسر ٹاؤن بھی ہے۔ تیسر ٹاؤن کے اندر بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں ایکسپوز کر چکا ہوں۔ مزید اس آپریشن کو 13 مئی 2026 سے 16 مئی 2026 تک چلنا ہے، اور اس میں کافی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی مدد طلب کی گئی ہے، جیسے کہ رینجرز، پولیس اور دیگر جتنے بھی فورسز ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے، کیونکہ حال ہی میں ابھی کل پرسوں جب یہ انکروچمنٹ وغیرہ چل رہی تھی تو وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں کچھ لوگ زخمی ہو گئے۔ الٹی سیدھی قسم کی جو ہے وہ جب ظاہر سی بات انکروچمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے ایسی بھگدڑ مچ جائے تو کافی نقصان ہوتا ہے جانوں کا۔ اور مزید اس کے اور بھی بہت سارے نام اخبار کے اندر آئے ہیں، جس کے اندر بلوچ گوڈ، چانڈیو گوڈ، بدوہی گوڈ، شاہ بیگ گوڈ، ان سب کے اوپر بھی جو ہے وہ گھیرا تنگ ہونے والا ہے، کیونکہ سرجانی ٹاؤن کے اندر جتنے بھی پلاٹس ہیں وہ کسی نہ کسی کی ملکیت ہیں، جن کے اوپر گوڈ بنا دیے گئے ہیں، جن کے اوپر گاؤں اور اس طریقے کی کچی بستیاں بنا دی گئی ہیں، وہ کسی نہ کسی حقدار کی ہی زمینیں ہیں، بھلے ہی اس پہ آ کر کوئی بھی شخص رہ رہا ہو، اس نے قبضہ کر کے مکان بنا لیا ہو، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک اور جو ہے یہ کام بڑا ہی ناپسند ہے کہ کسی کی ناحق زمین ہتھیا لینا۔ جتنے بھی گوٹ ہیں ان سب کو بھی جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے نپٹنا ہے ایک نہ ایک دن، تو اس سے اچھا ہے کہ وہ بھی اپنا کوئی نہ کوئی بہتر بندوبست کر لیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی کرپٹ، کوئی اس طریقے کا افسر، کوئی اس طریقے کے گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں جو کہ رشوت لے کر اور ہیر پھیر کر کے گاؤں گوٹ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ مر کھپ جاتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور کئی دہائیوں بعد، کئی سالوں بعد جا کے جو لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو صرف اس چیز کو مت دیکھا کریں کہ یار کون قبضہ دے رہا ہے، کون ہمیں فوراً زمین مل رہی ہے، کیونکہ ہمارے جو اینڈ یوزر ہے، آپ لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے بس یار فوراً قبضہ ملنے والا ہے۔ اب وہ آپ کی کسی کی زمین پہ آگے قبضہ کر کے بنا لی جائے، صحیح ہے، قبضے سے مراد پوزیشن ہے کہ آپ کو بس چابی دے دی جائے گی، آپ رہتے ہوئے کرایہ دیتے رہیں، آپ رہتے ہوئے انسٹالمنٹ دیتے رہیں، اس چیز سے ہم فوراً جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کا ایک روپیہ بڑا قیمتی ہے، بہت محنت سے پیسے کمائے جاتے ہیں، اور ایسی بیوقوفانہ اسکیمز کے 5,000 روپے میں پلاٹ، 2,000 روپے میں پلاٹ، کبھی بھی اس کے اوپر اپنے کان نہ دھریں۔ اس طریقے کا کوئی بورڈ آپ کو لگا ہوا نظر آئے تو اس بورڈ کو اگنور کر دیں، یا اس کے خلاف آپ کمپلین بھی کر سکتے ہیں، یا اس سے اس بات کی جسٹیفیکیشن مانگ سکتے ہیں کہ یار آپ 5,000 روپے میں پلاٹ یا 50,000 روپے میں پلاٹ کس طرح دے رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ ان لوگوں سے ضرور شیئر کریں جو اس سب چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی کسی نہ کسی ایسے ہی حادثے کا شکار ہو جائے جیسے کہ گلشن رحمان میں اس وقت چل رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کی کوئی بھی رائے ہے کمنٹ میں بتانا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے پاپ ٹیک پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسام الدین، جزاک اللہ۔ اور آنے والی ویڈیو کے اندر اور مزید قسم کی جتنی بھی کارروائیاں چل رہی ہیں سرجانی ٹاؤن اور کراچی کے دیگر شہروں کے اندر، وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچائی جائیں گی۔